السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله تفلحوا. نئے دن نئے رات باقی رہے گی، نئے دن نئے رات باقی رہے گی، بس صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں اور مشفق اساتذہ کرام، حق تعالی شانہ نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور وہ نہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ وہ امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشت و ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تمام نبیوں کا طریقہ ایک تھا، تمام نبیوں کا مشن ایک تھا، تمام نبیوں کی بات ایک تھی، مگر ان میں سے بعض کو کسی معین گاؤں کے لیے اور بعض کو کسی متعین قبیلے اور خاندان کے لیے بھیجا۔ لیکن جب باری آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو ایک گاؤں یا کسی ایک قبیلے یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک صوبے یا کسی ایک ملک کے لیے نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا، بلکہ آپ کو سارے جہان کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا، اور جب محمد الرسول اللہ آئے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا۔ الغرض تمام نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی پر ایمان لاؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں اور کوئی حاجت روا نہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے تو ایسے لوگوں کا ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا۔ اسی توحید کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء آئے اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ اسی توحید کو قرآن میں مختلف انداز میں مختلف جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر کہیں کہا گیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد تو کہیں کہا گیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اگر کہیں کہا گیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو کہیں کہا گیا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمتی۔ الغرض مختلف اسالب اور مختلف طرق میں وحدانیت کو سمجھایا گیا کہ ان میں بیشتر آیات اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ عبادت اور پرستش کے لائق صرف اور صرف خدا واحد کی ذات ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا عشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا عشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرے دوستو، مگر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے
جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. لیکن افسوس کہ آج کچھ مسلمان شیطان کے فریب میں آ کر توحید باری تعالی میں انبیاء اور اولیاء کو شریک کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.